السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، صحت اور سکون کے ساتھ جی رہے ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے۔ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اور دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر اگر انسان ترقی کرنا چاہے، انسان آگے بڑھنا چاہے، انسان خوشحالی چاہے، تو اس کے بغیر انسان کے لیے خوشحالی ناممکن ہے۔ نہ دنیا کی ترقی اسے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ آخرت کی ترقی اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، سعادت دارین کی ظفریابی اسی سیرت پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دی ہے۔ اگر سیرت کو اختیار کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے تو دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اور اگر سیرت سے دوری اختیار کی جائے، سیرت کو عمل میں نہ لایا جائے، اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی زندگی کے مطابق نہ بنایا جائے، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا، اگر اس کو اختیار نہ کیا جائے تو پھر ہمیں کامیابی قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بچوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں سے آپ کیسے رہتے تھے، بچوں سے آپ کس طرح سے پیش آتے تھے، اس بات کو لے کر حاضر ہیں۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جب آدمی دنیا میں آگے بڑھتا ہے تو وہ دنیا کی محبت میں اور دنیا کے لالچ میں اتنا مگن، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ دین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، دین اس کے لیے نمبر 2 پر رہ جاتا ہے۔ اور اگر کبھی دین اور دنیا دونوں میں آپس میں مقابلہ ہونے لگے تو دنیا کو وہ ترجیح دیتا ہے اور دین کو مؤخر کر دیتا ہے، دین کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر آدمی دینداری میں، بزرگی میں، تقوی میں آگے بڑھتا ہے تو اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، آل و اولاد، اہل و عیال، یہ دین سے دوری کا ذریعہ اور دین سے دوری کا سبب ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کر کے دکھایا، حضرات صحابہ نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کر کے دکھایا اور مکمل طور سے کر کے دکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر پاک باز، عفت اور پاک دامنی کا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والا، اللہ والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات بھی آپ نے اختیار کیے ہیں، کاروبار بھی آپ نے کیے، تجارت بھی آپ نے کی۔ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ان کے کاروبار میں آپ نے شرکت بھی کی ہے اور تجارتی قافلوں کے ساتھ بھی گئے ہیں۔ ان کی مکے میں دکان تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مکے کی دکان پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ بہرحال ایک مکمل انسان اگر کوئی ہے جس کی پوری زندگی مکمل ہے اور وہ درجہ اتم پر فائز ہے، جس سے بڑے مکمل اخلاق والے کوئی ہو ہی نہیں سکے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے حضرات انبیاء کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ جس کی زندگی، جس کی سیرت، جس کا کردار، جس کے اخلاق اور جس کا اسوہ ایسا ہو کہ آپ اس میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں تلاش کر سکتے، ذرہ برابر بھی نقص آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی کا ایک حصہ ہم پیش کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رہا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی سب سے چہیتی، لاڈلی اور چھوٹی صاحبزادی ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حضرت حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جب انہیں آتا دیکھتے تو اپنی گود میں انہیں بٹھا لیتے، انہیں پیار کرتے۔ خطبہ جب دیا کرتے تھے مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھتے تھے حضرت حسن حضرت حسین آ رہے ہیں، خطبے کے دوران ممبر سے نیچے اتر جاتے اور ممبر سے نیچے اتر کر انہیں اپنی گود میں بٹھاتے، اپنے قریب بٹھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے اور دیکھتے کہ داماد اور بیٹی سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، انہیں جگاتے نہیں تھے بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالتے تھے اور بکری کا دودھ نکال کر ان بچوں کو پلاتے اور انہیں تھپک تھپک کر سلا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں، جو حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ کو نہیں منظور تھا کہ کوئی آپ کا بیٹا بھی رہے، اس لیے آپ کا خاندان بیٹیوں ہی سے چلا ہے، 4 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم جب چھوٹے تھے تو عرب کے دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دایا کا اہتمام کیا، جو دایا آپ کے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔
دایا عام طور سے دیہات کے علاقوں کی رہتی تھی، چونکہ گاؤں کی تہذیب اور گاؤں کی ثقافت اور گاؤں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے شہر کے مقابلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے اور بچوں کی پرورش آپ کے اور جگہ پر ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم کی جو دایا تھی وہ ایک لوہار کی بیوی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اس کے گھر لے جاتے اور لوہار کی بھٹی کی وجہ سے گھر میں کافی دھواں رہتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی محبت میں اس دھوئیں کو برداشت کرتے رہتے تھے، حالانکہ آپ بڑے ہی نفیس مزاج کے حامل تھے، بڑے ظرافت پسند تھے اور بڑی پاکی اختیار کرنے والے تھے۔ ان چیزوں سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن ایک بیٹے کی محبت میں کافی دیر تک بچے سے پیار کرتے رہتے تھے اور یہ تمام چیزیں برداشت کرتے رہتے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ ایک گاؤں کے صحابی حضرت اقرا ابن حابس بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ کسی طرف سے حضرت حسن حضرت حسین تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا اور انہیں پیار کیا۔ اقرا ابن حابس جو صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ عمل نبوت کے خلاف ہے اور وقار نبوت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے محبت نہیں دکھانی چاہیے بچوں کے ساتھ، بچوں سے اس طرح پیار نہیں کرنا چاہیے، بچوں سے اس طرح ہمدردی نہیں دکھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بیٹوں کو اس طرح سے پیار نہیں کیا جیسے آپ اپنے اس نواسے کو حضرت حسن حضرت حسین کو پیار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور یہ کہا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، من لا یرحم لا یرحم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تمہارے دل سے اگر رحم نکال لیا گیا تو میں کیا کروں۔ ان چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ دیکھیں کتنا اچھا سبق ہے ہمارے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے، ہر ماں کے لیے، ہر باپ کے لیے، ہر بڑے کے لیے، کہ سب کو بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑی محبت تھی، لیکن کبھی بھی بچوں کے ساتھ آپ نے دین کا نقصان نہیں کیا اور دین میں مگن ہو کر، دین میں لگ کر، دیندار دکھا کر اپنے آپ کو بزرگ اور برتر اور تقوی والا سمجھ کر کبھی آپ نے بچوں سے روگردانی نہیں کی۔ اور صرف یہی نہیں، بچے اپنے نہیں بلکہ بچے کسی کے بھی ہوں، ہر بچے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے، بچوں کو پیار کیا کرتے تھے۔ پیار تو ہم بھی بہت کرتے ہیں بچوں کو، لیکن ہم اعتدال نہیں اختیار کر پاتے۔ کبھی بچوں کی محبت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اچھے برے کی تمیز بھول جاتے ہیں، کیسے کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتہ رہتا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ وہ تقریریں کریں گے، دوسروں کو دین کی دعوتیں دیں گے، اچھی تعلیم انہیں دیں گے، لیکن اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں کہ بچے بھی تعلیم کے مستحق اور انہیں بھی اچھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ وہ دوسروں کے ہمدرد ہوتے ہیں، دوسروں کے غمگسار ہوتے ہیں، دوسروں کا غم بانٹنے والے ہوتے ہیں، ہر موقع پر دوسروں کے کام آتے ہیں، لیکن بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ دوسروں سے کبھی نا امید نہیں ہوتے وہ، لیکن بچوں سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم بچوں کی تربیت سے دور ہو جائیں، بچوں کی تربیت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، بچوں کی تربیت سے اپنے کان بند کر لیں، اپنی زبانوں کو سل لیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ جس طرح ہمیں دوسروں کے بچوں کی فکر ہوتی ہے اور قوم کے بچوں کی فکر ہوتی ہے، قوم کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، قوم کی ترقی کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر رہنی چاہیے۔ کچھ لوگ بچوں کے چکر میں آ کر دین چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ دین کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری اور بچے اور اہل و عیال کی تربیت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتوں کو اختیار کیے تھے، بچوں کی مکمل تربیت اور بچوں سے محبت سے پیش آنا، بچوں سے پیار کرنا، ان پر رحم کرنا، یہ بھی مکمل طور سے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اعلیٰ درجے کے مقام پر فائز تھے، دینداری میں، تقوی میں، طہارت میں، دل کی پاکی میں، دل کی پاکیزگی میں، تزکیہ نفس میں، عفت میں، ہر چیز میں آپ مکمل تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان واقعوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہمارے اندر بچوں کے تعلق سے کسی طرف جھکاؤ زیادہ ہے تو اسے کم کریں، اور جو چیز ہمارے اندر کم دکھائی دے رہی ہے ہم اس کمی کو دور کرنے کی فکر کریں۔ ایک بات اور عام طور سے دیکھنے میں آتی ہے، ہمیں اپنے بچوں سے تو بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن ہمیں دوسروں کے بچوں سے کبھی پیار نہیں کرتے، کبھی ان پر پیار نہیں آتا، کبھی ہم ان سے ہمدردی نہیں کرتے، کبھی ہم انہیں پیار سے بلا نہیں سکتے، انہیں کبھی سلام نہیں کر سکتے، ان کے سر پر ہم کبھی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
جس طرح ہمارے بچے پیارے ہیں دوسروں کے بچے بھی پیارے ہوتے ہیں. اگر ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے تو ہمیں دوسروں کے بچوں پر بھی پیار آنا چاہیے، ان پر بھی رحم کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آنا چاہیے. تب جا کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل عمل کرنے والے ہوں گے. ان واقعات میں اپنا حل تلاش کریں، اپنی کمیاں تلاش کریں اور جو کمیاں ہمارے اندر ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی فکر کریں. میرے والد محترم کی عادت تھی کہ بچوں سے بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے پیار کرتے تھے، بچے کسی کے بھی ہوں. بسا اوقات بچے بہت صاف نہیں رہتے لیکن پھر بھی کسی کے بچے کو، چھوٹے بچے کو اگر وہ دیکھ لیا کرتے تھے تو چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتے، انہیں کھلانے لگتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے. حضرت حسن حضرت حسین کو دیکھا گیا ہے کہ آپ ان کے کندھوں پر بیٹھے ہیں. حضرات صحابہ نے بھی کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے. جب دیکھا حضرت حسنین کو آپ کندھے پر بیٹھے ہوئے کہ کتنی بہترین سواری ہے، نبی سواری ہیں اور بچے سواری کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم الراکب، راکب بھی کتنا اچھا ہے، یعنی میں تو اچھا ہوں ہی لیکن جو میرے کندھوں پر حضرت حسن حضرت حسین سوار ہیں وہ بھی کتنے اچھے ہیں. اس لیے ہمیں کبھی کبھی سیرت پر عمل کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کو اختیار کرنے کے لیے، اور صرف اس لیے کم از کم ایک بار زندگی میں ہم اس سنت پر عمل کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیں. گاؤں کے لوگ اس کام میں ماہر ہوتے ہیں اور اس سنت پر عمل گاؤں کے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن شہر کے لوگ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنے کو صاحب علم بتاتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز تو گاؤں کی ہے اور اس چیز کا شریعت سے کیا تعلق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت اور آپ کا عمل یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے اور انہیں سواری کرایا کرتے تھے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت پر عمل کرنے اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے، جہاں بھی رہو سکھی رہو، سکون سے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.